نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں تذکرہ فرمایا. بذات خود یوم جمعہ بھی انتہائی مقدس دن ہے. قرآن و احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. شریعت میں اس کو جمعہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دن تمام مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے. تمام آسمان و زمین اور مکمل کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمائی ہے، ان 6 میں سے آخری دن جمعہ ہے. گویا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کو مکمل کی. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام شہروں پر مکہ کو سرداری عطا فرمائی ہے اور مکہ کو افضل عطا فرمایا، تمام کتابوں پر قرآن کریم کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی. جس طرح نبیوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرداری عطا فرمائی، اسی طرح جمعہ کو تمام دنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی. یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے سارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے. جمعہ ہی کے دن جنت سے نکالے گئے اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور جمعہ ہی کے دن ان کا وصال ہوا. اور اللہ کے یہاں جمعہ ہی کے دن کو مسجد کہتے ہیں اور یہی جنت میں اللہ کے دیدار کا دن ہوگا. میرے عزیزوں اور دوستوں، جس دن کے ساتھ اتنے اعمال، اتنے حالات اور واقعات، اتنی خوشخبریاں ہوں، بھلا وہ دن کیسے مبارک نہیں ہو سکتا. اس کو سید الایام کہنا بالکل درست ہوگا. آخرت میں اس دن کا ایک مقام اور ایک تاریخ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا. انہوں نے کہا، یہ جمعہ ہے، اللہ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے مفید ہو. میں نے پوچھا، اس میں کیا برکت ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس میں ایک عمدہ ساعت اور گھڑی ہے جو شخص اس میں بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. ورنہ اس چیز سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. یا کوئی شخص اس ساعت میں گھڑی میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہو چکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں. اور وہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے. ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں. میں نے کہا، وہ کیوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید ہے اور مشک کی خوشبو سے لبریز ہے. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر نزول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت کا اہم نقطہ بیان ہوا.
اس دن میں ایک ساعت کھڑی ہوتی ہے، جب بندہ اس ساعت میں کوئی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اس کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح پورے سال میں رحمت و قبولیت کی خاص رات شب قدر کہلاتی ہے، جس میں کسی بندے کو اگر توبہ و استغفار اور دعا نصیب ہو جائے تو اس کی بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبولیت کی خاص توقع ہوتی ہے۔ اسی طرح ہفتے میں بھی جمعے کے دن رحمت الہی کی خاص گھڑی آتی ہے۔ اگر اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور مانگنا نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے قبولیت کی امید ہے۔ اب وہ مقبولیت و رحمت کی کون سی گھڑی ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں، لیکن آپ حضرات کی آسانی کے لیے ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ دراصل قبولیت دعا کے دو وقت ہیں، ایک یہ کہ جس وقت خطبہ دینے والا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہوتا ہے، بس یہی وہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ گھڑی عصر کے وقت سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک رہتی ہے۔ عصا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، یہ دونوں قول بیان فرمایا اور اپنا خیال اس طرح ظاہر فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کا مقصد بلکہ منشا صرف یہ ہے کہ خطبہ اور نماز کو وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کو اللہ کی طرف توجہ اللہ اور عبادت و دعا کا خاص وقت ہے۔ اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت میں ہو، اور وہ اس طرح چونکہ عصر کے بعد سے غروب تک کا وقت نزول قضا کا ہوتا ہے اور وہ پورے دن گویا نچوڑ ہے، اس لیے اس وقت کی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ساعت غالباً اسی مبارک وقت میں ہو۔ میرے عزیزوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان دونوں مخصوص اور مبارک گھڑیوں میں اس دعا کو یاد کریں اور دعا کریں۔ میرے عزیزوں، انس رضی اللہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس حدیث میں دوسری چیز یوم مزید ہے۔ یوم مزید جمعہ کا دوسرا نام ہے جو فرشتوں کی زبان میں جنت کا نام ہے۔ اس دن سب سے اہم اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زیارت کے لیے مقرر فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہاں ہر طرح کا آرام اور امداد سے زیادہ سہولیات مہیا ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے سوال فرمائیں گے، اے میرے بندو، اب جنت میں تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، اے سچے مالک، تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جس کے ہم مستحق بھی نہ تھے، یہ تیرا فضل اور کرم ہے۔ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، تمہیں ایک چیز کی اور ضرورت ہے، وہ میرا دیدار ہے۔ بندے خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ وہ جمعہ ہی کا دن ہوگا، ہر جمعہ اللہ کا دیدار کرے گا، گویا جمعہ جنتیوں کی عید ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی عظمت کو زمین والوں پر بھی اتارا، اور اللہ کے نبی نے اس بے شمار فضائل بیان فرمائے اور عملی نمونے پیش کیا کہ مسلمانوں کی شان و شوکت، اتحاد اور کامیابی اس میں رکھا گیا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد قباء سے سوار ہو کر بنو سالم کے محلے پہنچے۔ جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا، اور یہ مذہب اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے عظیم مجمع سے خطاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب اسلام کی تمام ضروری اہم معلومات کو بڑے درد بھرے انداز میں بیان فرمایا۔
میرے عزیز و امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعہ ہجرت سے قبل مکہ میں فرض ہو چکا تھا، مگر وہاں اس کو قائم کرنا ممکن نہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مدینے کے ایک محلے بنی سالم میں آ کر قیام کیا اور جمعہ کا جو ہے قیام فرمایا۔ میرے عزیزوں، اس خطبہ نے لوگوں میں نئی روح پھونک دی اور مذہب اسلام کی محبت دل میں ایسی محبت دلوں کے اندر راسخ ہو چکی تھی۔ یہ دن جمعہ کا دن تھا، مسلمانوں کے لیے عید کا کام دینے لگا اور مسلمانوں کا یہ ہفتہ وار اجتماع ایمان کو تازہ کرنے لگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے بے شمار فضائل امت کے سامنے بیان فرمائے تاکہ امت اس کو مضبوطی سے پکڑ کر عمل کرنے والی ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، الہی تو نے مجھے یوم ہفتہ عطا کیا ہے اور امت محمدیہ کو یہ کون سا دن عطا فرمائے گا؟ حکم ہوا اے موسیٰ ہم ان کو یوم جمعہ عطا کریں گے، ہم ان کو جمعہ کی 2 رکعتوں کا ثواب 2 رکعتوں کا ثواب تمہاری امت کے 100,000 رکعتوں کے اور 100,000 نیک کاموں کے برابر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ مجھے بھی امت محمدیہ میں کر دے۔ سبحان اللہ، اس جمعے کے دن کا کیا مقام اور کیا فضیلت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی یہ تمنا ظاہر کرے کہ میں بھی اس امت میں ہو جاؤں۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جمعہ غریبوں کا حج اور مسلمانوں کی عید ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، جمعہ تمام دنوں میں بزرگ ترین اور شریف ترین دن ہے، جمعہ کا دن نیکیوں کا دن ہے، جو شخص بھی جمعے کی نماز خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور دوزخ کی آگ ہر روز بھڑکائی جاتی ہے مگر جمعے کے دن ٹھنڈی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو جمعہ کو سالم کر لیا تو گویا تمام دنوں کو تو نے سالم کر لیا۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نیک دن میں سلام ہو سلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو انتقال کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں اور اسے قبر کے فتنہ عظیم سے بچا لیتے ہیں۔ علماء کرام نے جمعے کی بہت سی حکمتیں اور فوائد بھی اپنے اپنے لفظوں میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مذہب میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، لہذا یہ بڑی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے سامنے اس عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو دوسرا اس کو بتا دے، تعلیم دے دے۔ وہ اللہ کی عبادت ایک زیور کی طرح ہے کہ تمام پرکھنے والے اسے دیکھتے ہیں اور جو خرابی اس میں ہوتی ہیں بتلا دیتے ہیں اور جو عمدگی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اسے پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جمعہ کی نماز کی تکمیل تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ جمعے کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ روزانہ 5 وقت کی جماعت میں ایک محلے کے ہی مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، مگر جمعے کے دن جمعہ ایک ہفتہ میں ایک دن ایسا رکھا گیا کہ جس میں پورے شہر اور مختلف محلے کے مسلمان ایک خاص نماز کے لیے ایک بڑی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا اجتماع
کہ ظہر ہی کا وقت موضوع ہے، اس لیے وہی وقت رکھا گیا ہے۔ ظہر کی 4 رکعت کے بجائے جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت رکھی گئی۔ اس کو اجتماع کو تعلیم و تربیتی لحاظ سے زیادہ مفید اور مؤثر بنانے کے لیے 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ لازم کیا گیا، اس لیے کہ جمعہ ہی کے دن مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے وہی دن زیادہ عظمت و برکت والا ہے۔ جس طرح روزانہ آخر سب کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عنایت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جس طرح سال کے راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے اور شب قدر کی خاص رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں اپنی رحمت اور برکت رکھا ہے۔ اس لیے بھی اس میں بڑے بڑے اہم واقعات اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں اور ہونے والے بھی ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اس اہم اور شاندار ہفتہ وار اجتماعی طور نماز کے لیے جمعہ مقرر کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے پروردگار کے آگے جھکنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو، تاکہ ان کے درمیان الفت اور محبت کا رشتہ مضبوط ہو اور ان کے دلوں میں مہربانی جنم لے اور بغض و حسد مردہ ہو جائے اور سب لوگ ایک دوسرے کو مہربانی اور بھائی بندی کی نگاہ سے دیکھیں۔ جو لوگ قوت والے ہیں وہ کمزوروں کی مدد کریں، جو صاحب مال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے وہ محتاجوں کی مدد کریں، وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، محبت کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں۔ ان سب کو احساس ہو کہ وہ ایک ہی خدا کے بندے ہیں اور وہ خدا جو بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور عظمت اور بے حد مستحق اور عظمت کا مالک ہے۔ جمعہ کے فضائل میں لکھا ہے کہ دنیا میں جمعہ اس لیے لایا گیا تاکہ انسان تکمیلی طور پر جیسے اس کی چیزیں جمع ہوئی ہیں اور وہ اپنے ارادے سے جمعیت کے ساتھ اپنے انداز پیدا کرتا ہے، دلوں کا میل ملاپ اور اتحاد سیکھے، اختلاف سے بچے، گروہ بندیوں سے پرہیز کرے۔ اس لیے نمونہ بنا دیا کہ جمعہ کو شکل و صورت مختلف رنگ و نسل کے مختلف لوگ آ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جمعہ کے اندر دیہات کے بھی، قصبوں اور محلے کے لوگ بھی سب ایک جگہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے ان کے مزاج اختلاف ہوتا ہے، پھر بھی آپس میں جو ہے ایک ساتھ جمع ہو کر اتحاد کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھو یہ جمعہ ہی کی برکت ہے، تو جب ہفتہ میں جمع ہونا سیکھ لیا تو باقی دنوں میں بھی جمع ہونا ہم سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں اجتماعی محبت ہو جاتی ہے اور جمعے کے دن اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، آپس میں میل و ملاپ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کاش مسجد سے باہر نکل کر بھی ہم بھائی بھائی بن جائیں اور اس طرح ہمارے دل ایک ہو جائیں اور ہم کندھے سے کندھا ملا کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تمام مسلمان ایک پروردگار کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، لہذا یہ بات ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے میرے بھائیوں غور سے سن لو، جمعہ کے فضائل بے شمار ہیں اور جمعہ کی حکمتیں اور مصلحتیں لاتعداد ہیں، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ورنہ اس کے بارے میں وعیدیں بھی بڑی سخت آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جمعہ جیسی اہم ترین عبادت کو تو وہی شخص چھوڑے گا جو اللہ اس کے رسول سے قطع تعلق چاہتا ہو، محبت نہیں چاہتا ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد سے دور رہنا چاہتا ہو، اسلامی شان و عظمت سے بیزار ہو اور اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہو، مردہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسلام نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 جمعہ کو نماز بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور 3 جمعوں کی نماز جان کر چھوڑنے والے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی بار آئے اور ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھتے رہے جو مر گیا تھا اور نماز جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ سائل لگاتار 1 مہینے تک پوچھتا رہا اور آپ یہی کہتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، شروع میں نے جو آپ کو قرآن آیت کی میں نے تلاوت کی تھی، یہ جمعہ کے مناسب سے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم فوراً اپنے کاروبار کو بند کر کے جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تاجروں کو بھی حکم ہے میرے عزیزوں، جہاں اس آیت میں صریح طور پر جمعہ کے اہتمام کا حکم دیا گیا وہی لفظ وَذَرُوا الْبَيْعَ سے ایک حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی فروخت چھوڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جب دکاندار کوئی چیز فروخت ہی نہیں کرے گا تو کہاں کس حال سے اور کس سے مال خریدے گا۔ بنیادی بات یہی ہے کہ بیچنا ہی بند کر دو، دکانیں خود بخود بند ہو جائے گی تو بازار بھی بند ہو جائے گا اور لوگ خود بخود مسجد کی طرف نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز زیادہ ذمہ داری دکانداروں کی ہے۔ اگر دکاندار اس میں سستی کریں گے تو اس کا عذاب بھی انہی کو بھگتنا پڑے گا، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دکاندار ہی جرم کے ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس سے اسلامی اجتماع اور جمعے کے دن جو ہے لوگوں کو خاص نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے تمام کاروباری بھائیوں کو چاہیے کہ جب پورے سال ہم کماتے ہیں، شب و روز اس میں مصروف رہتے ہیں، اگر جمعے کے دن ہزاروں فضائل کے احترام میں اسلامی شان کے ساتھ چند گھنٹے کے لیے بازار بند کر دیا جائے، کاروبار بند کر دیا جائے، دکان بند کر دیا جائے تو کیا نقصان ہو جائے گا، جبکہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ جب اس نے نماز کے اہتمام کا اتنا سخت حکم دیا ہے، تاجروں کے لیے خصوصی دیا ہو تو خصوصی رزق کا انتظام بھی وہی فرمائے گا۔ یہ اس کے لیے کچھ مشکل بات نہیں، بس دلوں کو سمجھانے والی بات ہے، عقیدہ کو مضبوط کرنے کا مسئلہ ہے، آخرت پر یقین کو پختہ بنانے کی حاجت ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کا مکمل وعدہ ہے کہ تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی اسی فرما برداری میں چھپی ہوئی ہے، تمہیں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس جمعے کی اس جمعے کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اس جمعے کا اہتمام کریں، اس جمعے کی ہم پابندی کریں اور جمعہ کے دن ہم جلد سے جلد آنے کی فکر کریں۔ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے فوراً اپنے کاروبار کو بند کر دیں اور پہلے سے ہی ہم تیار ہو کر اللہ کے گھروں کی طرف دوڑیں، مسجدوں کے اندر آئیں، ذکر و اذکار کریں، کیونکہ آپ نے سنا کہ جمعہ کے اللہ نے کتنے فضائل بیان فرمائے۔ اگر ہم جمعے کے دن اللہ کے گھر میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں آنے کا ثواب ملتا ہے، جمعے کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، اور جمعہ کا جو آپ اور ہم نے وہ مقام سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کی ساری رحمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن جلد سے جلد کاروبار بند کر دیں، اپنی دکانوں کو بند کر دیں اور جلد سے جلد جمعے میں آنے کی ہم فکر کریں۔ کیونکہ جمعے کے دن جمعہ کی نماز بذات خود بڑی اہمیت و فضیلت کی حامل ہے، جو میں اپنے مختصر بیان میں بتا چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کے دن جلد سے جلد آنے کی فکر عطا فرمائے۔